بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ ڈلیوری کے بعد ہونے والی کمزوریوں میں میتھی دانے کا استعمال سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے ان کی جوانی تا دیر قائم رہتی ہے۔ پانی زیادہ پیا کرو، یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ جو لوگ روزانہ شہد کھا لیتے ہیں ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ انگور کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے، اس لیے صبح جلدی اٹھا کرو اور رات کو جلدی سو جایا کرو۔ دہی روزانہ کھاؤ، آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ روزانہ کھیرا کھانا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو وہ انگور استعمال کریں۔ اگر آپ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور صبح کو کھا جاؤ، اس سے آپ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ جو لوگ کمزور ہیں اس سے موٹے ہو جائیں گے۔ اگر ناک کی ہڈی بڑھ رہی ہو تو اس کے لیے نیم کے تھوڑے سے تازہ پتے لے کر انہیں پانی میں جوش دیں، پھر اس پانی کو چھان کر اس میں ذرا سا نمک ملا لیں اور اس گرم پانی کو نتھروں میں ڈالیں اور جیسے کہ وضو کرتے ہیں 10-12 دن تک علاج جاری رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کھانے کے اوپر سے پانی پیتے ہیں تو آپ کا معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ بالوں کو تیل لگانے سے پہلے کنگھی کیا کریں، ورنہ تیل لگانے سے جب کنگھی کریں گے تو آپ کے بال زیادہ گریں گے۔ آپ جانتے ہیں ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ جب آپ کو پیشاب تنگ کر رہا ہو تو پیشاب کرنے سے قبل پانی پی لیں، اس کے بعد پیشاب کریں، اس سے آپ کے گردے بھی صاف ہوں گے اور آپ کو پیشاب کرنے میں تنگی بھی نہیں ہوگی۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ صبح ناشتے کے بعد ایک الائچی چکھ لیا کرو۔ 60 سال تک آپ لوگ کبھی بہرے نہیں ہوں گے اور نہ ہی کبھی آپ کا سانس پھولے گا۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں، آنکھیں چمک موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ چنے کی دال کے پانی سے 1 ہفتے تک منہ دھوئیں، چہرے کی سامری رنگت سفید ہو جائے گی اور آپ کے چہرے سے دانے بھی سب ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، روزانہ واک کرنے سے بدن کی جلد لٹکے گی نہیں اور ہمیشہ جوان رہو گے۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں، اس سے آپ کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے قبض دور ہوتی ہے اور اس سے آپ کے بالوں میں استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے بال لمبے ہوں گے اور اس سے قبض کی پرابلم بھی ختم ہوتی ہے۔ گنے کے رس پینے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ آپ کا استعمال لیور لگنے میں محفوظ رکھتا ہے، بینائی کو تیز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آم کا استعمال سے قوت مدافعت میں بہتری آتی ہے۔ کینسر کے مریضوں کو آم کا پھل استعمال کرنا چاہیے، کولیسٹرول کو توازن رکھتا ہے اور یہ آپ کے اندر بہت سی بیماریوں کو ختم کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ لہسن کی چٹنی اور بیسن کی روٹی نزلے زکام میں کھائیں تو آپ کو اسی وقت فوری آرام آ جاتا ہے۔ اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کرنے سے تیزابیت کی شکایت دور ہوتی ہے۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی خارش نہیں ہوتی اور جلد کی جتنی بھی پرابلمز ہوں گی وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو ایلو ویرا کا تیل استعمال کریں، اس سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ پانی میں لیموں ملا کر چہرہ دھونے سے رنگ نکھرتا ہے۔ روٹی ہمیشہ چبا کر کھایا کرو، کبھی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے تحاشا برکت ہوتی ہے۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ ناظرین، 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے اور نمبر 4 شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ کیلا بہت سی بیماریوں کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ مثانے کی کمزوری، گلے میں خراش، زبان پر چھالے، پوشیدہ امراض بہت زیادہ مجھ سے مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو سبزیاں کھایا کریں اور لمبا سجدہ کیا کریں۔ موٹے لوگ دہی میں دار چینی ملا کر کھائیں، وزن
کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آتی ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لیکوریا کا پرابلم ہو جاتا ہے تو آپ نے روزانہ ایک کام کرنا ہے، آپ نے روزانہ صبح 10 بادام کھا لینے ہیں۔ آپ کو ان دنوں تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے تو سمجھ جاؤ وہاں بہت جلد اس کے رزق کی فراوانی ہوگی، رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ زندگی بھر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے ایک پیاز کاٹ کر کھا لیا کرو۔ دل کی دھڑکن بھی کنٹرول رہے گی اور بہت سی بیماریوں سے دور رہوگے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ کھانسی کا لگنا بڑا مسئلہ سگریٹ بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ کم از کم 12 منٹ واک کر لیتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں لگتی۔ ناظرین، آنکھوں میں چمک پیدا کرنی ہے تو رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھایا کریں۔ اس سے آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی ہے اور نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ صبح دیر سے سوتے ہیں تو اس سے آپ کو دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کرنی ہے تو کالی مرچ، ثابت دانے، سبز الائچی کو نیم پتے، 100 عدد بادام، کڑوی نہ ہو کالے چنے بھنے ہوئے 1 پاؤ لے کر نیم کے پتے دھو کر خشک کرنے یعنی کہ سکھا دینے ہیں۔ ان چیزوں کا صفو بنا لیں اور کسی بھی وقت آدھا چمچ استعمال کریں، آپ کو شفا ملے گی۔ دودھ میں جو آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ہاتھوں پر چمک آتی ہے۔ تندور میں روٹی پکا کر کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ چائے دانتوں کو کمزور کرتی ہے۔ دہی زیادہ کھٹی ہو تو اس میں تازہ دودھ شامل کر دیں۔ دہی کھٹا نہیں ہوگا، اس سے میٹھا ہو جائے گا۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو اس کی وجہ پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ پانی کم پیتے ہیں تبھی آپ کی ٹانگوں میں اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ اس لیے پانی زیادہ سے زیادہ پیا کریں۔ دماغ کی گرمی ہو تو تربوز کھایا کرو۔ سفید آٹا کھانے سے معدے کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ اجوائن استعمال کرنے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کھانے کے بعد مسواک کر لیا کرو، کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ ٹھنڈی روٹی کھانا جگر کو مضبوط کرتی ہے، گرم روٹی کھانا معدے کو خراب کرتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ جن لوگوں کا گردوں کا مسئلہ ہو وہ کبھی کیلا استعمال نہ کریں۔ سوتے ہوئے منہ سے پانی آتا ہو تو جامن استعمال کریں۔ نہار منہ دہی کھاؤ، پیٹ کے گیس دور ہو جائے گی۔ رات سوتے وقت دودھ پی کر فوری سو جانے سے پیٹ کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، اس لیے دودھ پینے کے بعد کچھ چکر لگا لیا کریں تاکہ دودھ جلدی ہضم ہو جائے۔ سونف کو چباتے رہا کریں، آپ کے دانت کبھی ٹیڑھے نہیں ہوں گے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھاؤ تو اس سے جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ نہار منہ آم کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ دہی کے ساتھ کھانے سے قبض فوری کھل جائے گی۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ مسواک کرو، اس سے معدے کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ٹیڑھے دانت بھی سیدھے ہوتے ہیں۔ گرم موسم میں انڈے کھانے سے صحت کو نقصان پہنچے گا۔ سائنسی ثبوت ہے کہ ناشتے میں پروٹین کے لیے انڈے کھاؤ، جس سے جسمانی توانائی اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بد ہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو دودھ کا استعمال نہ کرو۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین، زیادہ مرچ استعمال کرنا آپ کی عمر کو کم کر دیتا ہے، خاص کر سرخ مرچ۔ الٹی کو روکنے کا طریقہ: الٹی کو روکنے کے لیے سونف کے پانی سے کلیاں کریں، اس سے الٹیاں رک جاتی ہیں۔ اگر دودھ میں لیموں کے قطرے ڈال کر صبح و شام چہرے پر لگایا جائے تو چہرہ خوبصورت نکھر آئے گا۔ اون کا گوشت کھا لو، آپ کی عمر بن جائے گی اور اس سے جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی۔ جو رات کے وقت دودھ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ بچوں کو مسلسل تنقید کرنے سے وہ والدین سے پیار کرنا تو نہیں چھوڑتے لیکن وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ گرم پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے چھت پر تازہ پانی رکھنے سے گھر میں بے پناہ دولت آتی ہے۔ شرمیلے اور ذہین لوگ زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ ناظرین، فارمی مرغی کھانے سے پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ شخص اداس ہو جاتا ہے۔ پھول مکھانے کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہوتا ہے۔ اگر آپ 15 منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ اس سے جلدی سو جائیں گے۔
جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہو اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، جسے مار پیٹ سکھایا جاتا ہے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ جو شخص جو غم محسوس کرے اس سے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو وہ اپنے سر کو نیم گرم پانی سے دھو لے۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی کام شروع کرنے سے پہلے یا نافع 21 بار پڑھے انشاءاللہ اس کی مرضی کے مطابق کام ہوگا۔ سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کریں۔ اگر بدہضمی ہوگی تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پینے سے بدہضمی میں آرام آ جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر بیکٹیریا یا زہر نکل آتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مور کے پروں کو منہ پر رگڑنے سے عقل بڑھتی ہے، ان کی چربی کھانے سے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے۔ صبح فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھنا، نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا، سستی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا۔ کھجور کھانے سے انسان کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ سر پر نمک والا پانی لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں۔ لیموں کے چھلکوں کو سکھا کر پیس لیں، اس میں نمک ملا کر رکھ دیں، اس سے روزانہ دانت صاف کریں، دانتوں کا تمام میل دور ہو جائے گا۔ 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ پشیمان ہونا، اپنے گناہوں پر مستقل خیرات کرنا، خدا کا ذکر کرنا۔ جو آلو زیادہ کھائے گا اس کا وزن بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو پہلے 3 دن تک ڈاکٹر کے پاس مت جائیں۔ 3 دن کے بعد جا کر ڈاکٹر سے دوائی لیں، کیونکہ اگر آپ شروع میں ہی دوائیاں لے لیں گے تو آپ کا نزلہ رک جائے گا اور پھر سر درد رہنے لگے گا، آپ کا سر درد بھاری بھی رہنے لگے گا۔ ناظرین، جس عورت کے درمیان والی انگلی موٹی ہو وہ خوش نصیب ہوتی ہے۔ جس عورت کی انگلیاں نرم و ملائم ہو وہ عورت عبادت گزار ہوگی۔ جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہوگا وہ سخی ہوگی۔ جس عورت کی انگلیاں لمبی ہوں گی وہ شہوت پرست ہوگی۔ ناظرین، اپنے چہرے کو بیسن سے دھو لیں، پھر تولیے سے سر اور چہرے کو کور کر کے چہرے پر بھاپ لیں۔ اس کے بعد 2 چمچ کافی میں 1 چمچ چینی یا پھر 1 چمچ چاول کا باریک پیسا ہوا آٹا ڈال کر چہرے پر ہلکا ہلکا سا نرم ہاتھوں سے مساج کریں اور پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کو لگا کر چھوڑ دیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد دھو لیں۔ اس عمل سے چہرے پر گلو بھی آئے گا، بلیک ہیڈز بھی ختم ہوں گے اور وائٹ ہیڈز بھی ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، بغلوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے آلو کا 1 ٹکڑا کاٹ کر ملیں یا پھر آلو کا رس نکال کر لگائیں۔ 10 سے 15 منٹ لگا رہنے دیں، اس کے بعد صاف کر لیں۔ یہ عمل بغل کی سیاہی کو دور کرے گا اور رنگت بھی نکھارے گا۔ خواتین اگر چہرے پر موٹے اور کالے بالوں سے جان چھڑانا چاہتی ہیں تو پھر پھٹکری کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں، پھر ارک گلاب یا پانی میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں۔ ارک گلاب اس عمل کے لیے زیادہ بہترین ہے۔ پھر چہرے پر لگائیں، خصوصاً جب تھریڈنگ اور ویکسنگ کریں۔ اسے اپنے چہرے پر ضرور لگائیں۔ اس عمل سے آپ کے چہرے پر بال قدرتی طور پر ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ ٹوٹکا بہت آزمودہ ہے اور میں یہ خود بھی استعمال کرتی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔